السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں اسد منہاس ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج ایک بڑی دلنشیں اور خوشبو سی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تحصیل جڑانوالا کے اندر آج ہم موجود ہیں اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے درخشاں ستارے ہمارا سیگمنٹ ہے، تو آج اسی حوالے سے ہم نے ایک شخصیت کو جو ہے مدعو کیا ہوا ہے۔ آپ ایک شاعرہ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، بڑی کمال کی شاعری کرتے ہیں۔ آج ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کچھ تازہ ترین کلام بھی جو ہے وہ آپ کی نظر کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ہماری مہمان کی جانب۔ میڈم سیماب سحر صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم گپ شپ کرتے ہیں، اور آپ امید ہے کہ ان کی جو شاعری ہے، ان کا جو کلام ہے، اس سے آپ ضرور جو ہے وہ محظوظ ہوں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمد للہ جی۔ اچھا میڈم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے، اپنے قیمتی لمحات جو ہیں وہ ہمارے لیے نکالے ہیں۔ ہم پوری ٹیم آپ کی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی بیٹے بہت شکریہ کہ آپ لوگ بھی ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اور آج کے بچوں میں اگر میں یہ جذبہ دیکھتی ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے اس چیز کی۔ اچھا میڈم، سب سے پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دل نشین سا نام ہے، سیماب سحر۔ تو یہ نام کس نے رکھا؟ اس کے پیچھے اس کے معنی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں۔ سیماب کا میننگ ہے چاندی اور پارا۔ اقبال نے بہت اس کو یوز کیا اپنی شاعری میں، تو چونکہ میں اقبال میرے روحانی استاد ہیں ایک طرح کہہ لیں، تو بچپن سے میں ان کو پڑھ بھی رہی ہوں کہ بہت زیادہ انہوں نے اس کو نا محسوس کیا کہ یعنی وہ پارا جو ہے نا وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا، ایک بے چین سی طبیعت کہہ لیں کہ سیماب صفت لوگ جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ میری ایک ٹیچر نے دیا تھا، میں جب 7 کلاس میں تھی تو تب یہ نام میری ایک ڈفرینٹ چیز ہے یہ بھی، کہ میرا ایکچولی نام تھا جو میرے دادا ابو نے یا فادر نے رکھا ہوا تھا، وہ تھا رضیہ سلطانہ، اور وہ بھی میری شخصیت میں چیز ہے ایک رضیہ سلطانہ۔ تو پھر انہوں نے میری ٹیچر نے دیا، اور دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا وہ نام اتنا عام ہو جائے کہ آپ کا پہلے والا نام کہیں پس منظر میں چلا جائے، کہ نیا نام آپ کے سامنے آ جائے۔ تو ایک نئی شخصیت، یہ نہیں میرے پہ یہ شاید ان کو لگتا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتا، اس کو کچھ کرنے کی لگن ہے، دھن ہے، ہر وقت کچھ ایکٹیو رہنا ہے، کوئی نئی چیز ہر وقت اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی، کچھ کرنا ہے نیا، تو وہ اس وجہ سے یہ نام ہے۔ اچھا میڈم، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور یہ جو سارا سفر ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اپنے مختصر سا تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کوالیفیکیشن کیا ہے، اور پھر ادب کے حوالے سے اتنی دلچسپی، اس کا جو ہے وہ آغاز کیسے ہوا؟ میرا کہہ لیں کہ ابتدائی تعلیم اگر شروع سے لیا جائے، کیونکہ میں بچیانہ سے بلانگ کرتی ہوں، تو بچیانہ میں پرائمری اسکول تھا، وہاں سے کی۔ پھر وہاں پہ ایک پہلی دفعہ تاریخ میں انگلش میڈیم اسکول رہا، وہ لاہور سے آئے تھے، ایک ہمارے لائر تھے نظر حسین قریشی صاحب، انہوں نے مجھے بڑا پروموٹ کیا، ایک بچہ جس کو یعنی وہ اسپیچز کے لیے تیار کرتے تھے، اس کو ہر وقت انہوں نے پمپ کرنا کہ یہ بچہ کام کر سکتا ہے۔ ایون وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی اگر میرا یہ اسکول ہے نا تو اس بچے کی خاطر ہے، یعنی اتنا انہوں نے مجھے اہمیت دی۔ تو 6 کلاس میں وہاں پہ تھی، پھر یہ گورنمنٹ اسکول ہمارا جڑانوالا کا تھا، ہائی اسکول وہاں سے کیا، پھر یہ کالج سے کیا گریجویشن، پھر پنجاب یونیورسٹی سے کیا ایم اے انگلش، ایم اے اردو، اور میں لاہور رہی ہوں 98 سے، پھر لاہور میں تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو شروع سے تھا، درس و تدریس سے وابستہ ہوں، مطلب ایک یہ میرے اندر ایک ہے ایک استاد۔ اردو ادب کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ یہ میرا بیسک کوشچن ہے کہ اردو ادب کی طرف آپ کس طرح آئیں؟ مطلب یہ کہہ لیں کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، ہمارے جیسے سنڈے میگزین آتا تھا، اخبارات پڑھنے چن چن کے، عمر و عیار سے لے کے کہانیاں ٹارزن کی، مطلب خود سے ہی تھا، کوئی میرا بیک گراؤنڈ نہیں، یعنی کہ نیچرلی آپ کے اندر یہ ایک جذبہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ میٹرک میں جب میں تھی تو جب میرے فادر نے کہا کہ اب آپ نے نہیں پڑھنا آگے، مطلب مجھے تو شوق تھا کہ دنیا جہان میں تسخیر کر لینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر لینا ہے، تو میرے اتنے ایک شوق جذبے تھے، وہ سارے خواب جب ٹوٹ گئے بکھر گئے، تو اس وقت وہ کہہ لیں کہ قلم میں نے اٹھایا، میں نے یہ لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں بھی کہ 2 سال میں نے پھر وہ کرنٹینہ میں گزارے اپنے ساتھ، وہ 2 سال مجھے پھر اپنے آپ کو کہہ لیں کہ تسخیر کرنے کا، ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا ٹائم ملا، کیونکہ زندگی میں اگر وقت ملے، میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ کرنٹینہ بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ کو خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ دنیا میں اتنی ہم گہما گہمی میں مصروف ہیں، اتنا زیادہ
مطلب ٹائم ہی نہیں ہے نا اپنے لیے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, اتنی دن رات ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں دوسرے کاموں کے لیے, اپنی ذات کے ہم اگنور کرتے ہیں. تو وہ 2 سال میں نے جب اپنے ساتھ گزارے ہیں نا, تو پھر میں نے اپنا ایک جہان تسخیر کیا, اسی میں نے لکھنا شروع کیا پہلی دفعہ. کچھ یعنی شروع سے اگر میں لکھتی بھی تھی نا تھوڑا بہت ایسے ہی, ابھی میں میٹرک میں تھی جب میں نے اسلام آباد سے ایک صحافت کا کورس کیا تھا, مطلب لکھنے کا کیڑا اندر موجود تھا. جیسے اس زمانے میں نا خط لکھنے کا بڑا رواج تھا, اپنی سسٹرز کو, کزنس کو, سب کو میں خط لکھتی تھی, دوستوں کو بہت اچھے خط لکھتی تھی. اگر میرے پاس وہ پڑے ہوتے تو غالب کی طرح شاید چھپ جاتے. یعنی اس میں مجھے خود آئیڈیا ہے کہ اگر میں دوبارہ کبھی اپنا کوئی خط پڑھتی تھی تو وہ واقعی لگتا تھا کہ میں نے نہیں لکھا, مطلب اچھا لکھا ہوتا تھا. اچھا, شاعری کی طرف رجحان کب ہوا اور سب سے پہلا شعر جو ہے وہ کب لکھا آپ نے؟ شاید میں جوڑ توڑ کرتی تھی بچپن سے, جوڑ توڑ ہی کرتی ہوں اب بھی. میں نہیں کہتی کہ میں کوئی شاعرہ ہوں, میں تو ایسے ہی نا رائمنگ ورڈس جیسے ہوتے اردو میں کہ الفاظ کو ملا لینا, ایسے ہی میں کرتی ہوں. توڑ جوڑ مجھے نہیں پتہ کہ میں کیا لکھتی ہوں, کس طرح لکھتی ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اور ہمیشہ نہیں لکھتی میں, کبھی کبھار موڈ ہو تو لکھتی ہوں, پروفیشنلی بھی نہیں لکھتی ہوں, نہ میں لکھ سکتی ہوں. تو یہ کتاب بھی جو آپ کے سامنے ہے یہ بھی میرا خیال میں نے 2010 میں لکھی تھی جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد کچھ عرصہ, ابھی 2 سال پہلے میری ایک بھانجی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی. تو کچھ دن میں نے جو کرنٹینہ میں تب بھی گزارے سمجھے کہ اس ٹائم میں لکھتی ہوں, ادروائز میں اپنی زندگی میں ایسے ایک عام لائف میں عام بندے کی طرح سارے کام کر رہی ہوں تو اتنی مصروف ہوتی ہوں, اس وقت نہیں میں لکھ پاتی. ہر شخص کی زندگی میں ایک استاد کا بڑا رول ہوتا ہے جو اس اپنے طالب علم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا استاد جس سے آپ متاثر ہوئی ہوئی ہیں, جنہوں نے آپ کے یہ جو احساسات ہیں ان کو اجاگر کرنے میں اس نے کوئی اہم کردار ادا کیا؟ کوئی استاد؟ کوئی ایسا استاد نہیں, زندگی ہی میرا استاد ہے, اور خود سے میں نے سیکھا ہے جو بھی سیکھا ہے. اتفاق ہے ایسا کہ مجھے آج تک کوئی اچھا استاد نہیں ملا, نہ اسٹڈی کے حوالے سے کہہ لے, نہ مجھے کوئی شاعری میں نے کسی کو استاد رکھا. یہ میں نے خود ہی سیکھا ہے اپنی کوشش سے, کچھ بھی نہیں میں نے کسی سے حاصل کیا, نہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, نہ کوئی میرا آگے کوئی میرا کوئی ایسا انوائرمنٹ ہے, نہ میں ادبی کوئی محافل میں جاتی ہوں, نہ میں کوئی بہت زیادہ ادبی لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, نہ میری کوئی ایسی بہت زیادہ گفتگو رہتی ہے لوگوں کے ساتھ. بس میں اپنے آپ میں ایک گم لڑکی ہوں جو میری وہ کبھی گم ہوئی ہوئی ہے, بلکہ وہ لڑکی کبھی کبھار مجھے ملنے آتی ہے تو میں بس لکھ لیتی ہوں اس وقت. اپنا کوئی پسندیدہ کلام آپ ہمارے ناظرین کی نظر کرنا چاہیں گی, بالکل جو تازہ آپ نے لکھا ہو اور آپ کہتی ہیں کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ مجھے اپنی کوئی بھی چیز پسند نہیں آتی, وہ لکھ لیتی ہوں جب, تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ اب میں نے ابھی لکھ دیا, اس سے اگلی کوئی لکھتی ہوں تو وہ پھر مجھے ہوتا ہے کہ اچھا وہ کچھ بہتر ہے. مطلب بالکل پرفیکٹ تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن ہاں یہ بھی جو کتابیں چھپی ہیں نا 2 میری, ایک پنجابی کی اور ایک اردو کی, اس کے فلیپ پہ یہ ہے ایک غزل, وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ہاں جی. میری آنکھ میں سرخی بھر کر میری آنکھ سجائے شام, میری آنکھ میں سرخی بھر کر میری آنکھ سجائے شام, یاد تیری کے جگنو لے کر مجھ سے ملنے آئے شام, افق سے نیلے بادل لے کر جھولا میرا بنائے شام, اپنی خالی گود میں رکھ کر درد میرے سہلائے شام, من آنگن میں ٹھہر گئی ہے اور کہیں نہ جائے شام, اس کی باتیں کرتی جائے پہروں مجھے رلائے شام, پنچھیوں کو ذرا ڈر نہیں لگتا راہوں میں کھو جانے کا, ان کے بچھڑے آ ملتے ہیں روز مجھے بتلائے شام, تیرا تو کوئی ذکر نہیں ہے مجھ کو میسر میں بھی نہیں, تیرا تو کوئی ذکر نہیں ہے مجھ کو میسر میں بھی نہیں, خالی خالی دل کی گلیاں تنہا شور مچائے شام, تم نے جس لڑکی کو چاہا پار سمے کے رہتی ہے, تم نے جس لڑکی کو چاہا پار سمے کے رہتی ہے, تیرے اس کے دکھ ہیں سانجھے کون تجھے سمجھائے شام, کون تجھے سمجھائے. کیا کہنا کیا کہنا. اچھا میڈم, ایک بڑا نیچرل سا ایک کوشچن ہے میرا, وہ یہ ہے کہ اکثریت کے ساتھ جو شعراء حضرات ہیں, یہ جو لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو شاعری ہے یہ جسٹ ایک عورت کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں, یا اس کا کوئی محبت اور عاشق مشوقی والا جو لوگوں کا ایک عام جو ذہن پایا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کے پیچھے کوئی منطق ہے یا یہ بالکل ایک غیر منطقی بات؟ نہیں منطق ڈیفینیٹلی ہے. محبت جو ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اپنی زندگیوں میں, اس کا انکار ممکن نہیں ہے.
ہر شخص کی زندگی میں محبت کے بہت سارے پہلو ہیں, بہت سارے رنگ ہیں, بہت سارے روپ ہیں. میں تو کہتی ہوں ایون کہ یہ کائنات پاسبل نہیں ہے محبت کے بغیر, بلکہ میں نے اپنی پنجابی میں بھی لکھا ہے کہ میں وہ صوفیہ اور بابا فرید کے نام میں نے اس کتاب کو اسی لیے کیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ محبت انہوں نے بھی جیسے تپتی روہی میں, کہ وہ بالکل ایک گنجان آباد جگہ تھی, تو وہاں پہ محبت کے رنگ کھلائے. تو محبت ہمارے معاشرے میں, یعنی یہ ضروری نہیں ہے وہ جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی آج کل جو ہے وہ غلط طرف غلط سائڈ پہ آپ لوگ لے کے جاتے ہیں اس کو تو میں کبھی بھی, کوئی بھی میرا خیال ہے کچھ سمجھدار بندہ نہیں سپورٹ کرتا. محبت دیکھیں نا بہت سارے رنگ ہیں اس کے. اب میں نے ماں کے بارے میں بھی اس میں لکھا ہے, اور کوئی بھی آپ ایک خاکہ بنا لیتے ہیں, کوئی امیج بنا لیتے ہیں, بلکہ میں تو حتیٰ کہ اس طرح کہتی ہوں کہ جیسے آپ کو بہت ساری چیزیں کائنات میں پسند ہے نا, پھول پسند ہیں آپ کو, رنگ پسند ہیں, اور میں جیسے نیچر سے انسپائر ہوتی ہوں, مجھے آسمان پسند ہے. مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی خالی بینچ پہ بیٹھ کے تکا کرتی تھی آسمان کو بڑی دیر تک. آسمان مجھے اتنا فیسینیٹ کرتا ہے, سمندر, یعنی نیچر کی چیزیں. تو اگر آپ کو کوئی انسان اچھا لگتا ہے, بھلا لگتا ہے, ہمارے ہاں اس کو بڑا ہوا بنا لیا جاتا ہے, مطلب وہ ہماری محدود سوچیں ہیں. بڑا ہم ہر چیز کو کیوں نیگیٹو سوچتے ہیں. ہمارے ہاں تقریباً 2% لوگ ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں, مثبت سوچتے ہیں, چیزوں کو مثبت انداز میں لے کے چلتے ہیں. ورنہ ہمارا معاشرہ, دنیا تو ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز کو اب کسی بھی بات کو آپ غلط طریقے سے لے جائیں, غلط رنگ دے دیں, تو اس کی تو دنیا کا ہے, دستور ہے. اور میں تھوڑی سی اس چیز کو نہیں اس طرح سے مانا کرتی کہ آپ اس کو ہر چیز کو آپ کنڈیم کرنے کے لیے, اگر اچھی چیز ہے آپ الفاظ کے ذریعے, شاعری کے ذریعے, رنگوں کے ذریعے آپ ایکسپریشن دیتے ہیں, اور اس میں آپ معاشرے کی بھی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بھی سم ٹائم فیلنگس ہوتی ہیں, لوگوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہر انسان کا, میں نے جو دیکھا ہے پوری کائنات میں انسان کے جذبات ایک جیسے ہیں, ایڈم اور ایو سے لے کے, آدم و حوا سے لے کے, انسان کے جذبات وہی ہیں. آپ چاہے چینی ہیں, آپ چاہے کسی بھی ایشیائی ہیں یا یورپین کنٹریز سے ہیں, کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہیں, آپ کے جذبات دکھ سکھ سانجے ہیں, آپ کے وہی ہیں. تو محبت بھی اسی طرح ہے, کائنات میں پھیلی ہوئی, اور کائنات تو میں سمجھتی ہوں پاسبل نہیں ہے جب تک اس میں محبت کے رنگ نہیں ہم ڈالیں گے. تو ہمیں معاشرے میں محبت کو تو مینٹین کرنا ہے, لیکن وہی بات کہ وہ غلط نہ ہو, جس سے آج کل تو خیر وہ ہم نے بہت ہی اس کو گرا دیا ہے نا, وہ نہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ معاشرے میں اوور آل ہی محبت کے رنگ نظر آنے چاہیے. محبت کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا سمجھتی ہیں آپ کو محبت کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ محبت ہی زندگی ہے میرے نزدیک. تو میں نے مطلب شاعری میں بہت جگہ اس کو ایکسپریس کیا ہے کہ اب اس طرح ویسے مجھے شعر اپنے یاد نہیں رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ محبت کے بغیر تو کائنات پاسبل نہیں ہے. اس کی جو بیسک چیز ہے نا, بیسک تھیوری, وہ محبت ہے. ایڈم اور ایو سے لے کے آپ کہیں بھی دیکھ لیں, یہ محبت کے بغیر پاسبل نہیں ہے. بہن بھائیوں میں بھی محبت ہونی چاہیے, ماں باپ میں, بچوں میں, ہر جگہ دنیا میں, معاشرے میں. محبت کے بغیر مجھے بتائیں آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ پھر آپ ایٹم بم بنائیں گے نا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے. آپ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, جڑیں کاٹتے ہیں. کیوں ہم اس طرح کے ہو گئے ہیں؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا, ہم اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے, ہمارے سارے فسادات جو ہے یہ دنیاوی معاملات کے لیے ہیں. یہ ساری چیزیں تو یہ تو روحانی ہے. محبت جو ہے نا ایک اسپرچول بانڈ ہے. اچھا میڈم, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اردو ادب کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اردو ادب سے بالکل عاری محسوس ہو رہی ہے. تو آپ کیا سلوشن سمجھتی ہیں اس کا کہ نوجوان نسل کو اردو ادب کے قریب جو ہے وہ کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو کر کے ہم اپنی نوجوان نسل کو اردو ادب کے قریب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں جیسے بطور استاد, بطور ماں باپ سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری بھی غفلت ہے کہیں نہ کہیں. ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. جب میں موبائل لے کر بیٹھی رہوں گی تو میرا بچہ آٹومیٹیکلی موبائل ہی لے گا. میں کتاب لے کے بیٹھوں گی تو میرا بچہ کتاب پڑھے گا. اب میں چونکہ میرا انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے, چھوٹے بچوں سے لے کے 2.5-3 سال کے بچے سے لے کے میں نے کوئی 30 سال کے نوجوان تک کو پڑھایا ہوا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی بھی اگر ہے نا, ہمارے بچے بھی اس کو ہم غلط یوز کرتے ہیں, ایمی خام کا ویسٹنگ آف ٹائم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے سے لے کے چلیں چیزوں کو, کتاب ہم انٹروڈیوس کروائیں. اب میں نے یہ جو ایک سفر شروع کیا ہے نا, سمجھیں کہ یہ آغاز ہے ایک نئے سفر کا. تو اس میں میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کام کریں ادب کے لیے. میں نے یہ دیکھا کہ میری طرف سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے, لاپرواہی ہو رہی ہے, میں ان بچوں کے لیے کچھ کام نہیں کر پا رہی ہوں. تو میں اس وجہ سے یہ سامنے آئی ہوں. ادروائز تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو بچوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی ہم کریں. تو میں کہتی ہوں کہ بچے جو ہے نا ان کو بھی ہماری ضرورت ہے, ہم ان کو وہ ماحول دیں,
میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہ اس کالج میں تھی نا تو بہت دفعہ میں جاتی تھی لائبریری سے بک ایشو کروانے. میں نے ہمیشہ بکس لے کے پڑھی ہیں بہت ساری بکس, لیکن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی تھی. جب بھی ہم نے جانا لائبریرین نے ایشو نہیں کرنی, آج یہ مسئلہ ہے, اب یہ بک نہیں مل سکتی, آپ نے کیا کرنی ہے. مطلب کبھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا تھا نہ ہمارے اساتذہ کی طرف سے. مطلب میں بھی اس زمانے میں لکھتی تھی اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن کبھی کسی استاد نے کالج میں بھی کسی استاد نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہ بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو ہم نکالیں. اقبال کو کس نے بنایا؟ ان کے استاد نے. تو میں کہتی ہوں استاد کی بہت بھاری ذمہ داری ہے. والدین بھی اسکولوں میں چھوڑ آتے ہیں بچوں کو کہ ٹیچرز نے دیکھنا ہے ان کو, لیکن آج کل کے اساتذہ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. بڑی میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, میں خود بھی استاد ہوں, لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. تو ہم نے ماحول دینا ہے نا, ہم نے ماحول دینا ہے. ہم اپنے بچوں کو وہ دینے سے قاصر ہیں, ہم نہیں دے پا رہے. اچھا میڈم, آج پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے. عدم برداشت کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس میں عدم جو اس وقت یہ ساری سچویشن چل رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ آپ سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں, وہاں بھی جو ہے ایک عجیب سی کیفیت ہے, برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مختصر یہ بتائیں کہ حل کیا ہے اس سچویشن کا, اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ کوئی ایک چیز سے نہیں فرق پڑتا. وہ عموماً ہمارے جو رویے ہیں نا, عمومی طور پہ ہمارے رویے جب تک ان میں بہتری نہیں آئے گی, ہم مثبت نہیں سوچیں گے, ہماری جو خلوص ہے ہمارے اندر ناپید ہو گیا ہوا ہے. مطلب ہم سب ایک خام خواہ کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جو لا حاصل ہے, جس کا ہم نے کسی منزل پہ نہیں پہنچنا اس طرح. ٹھیک ہے نا, مٹیریلسٹک ہو گیا ہم سب. ایک ہم گھر بنانے کے لیے پہلے کوشاں ہیں, پھر کوٹھی بنا لیں, یہ گاڑی آ گئی, پھر بڑی گاڑی, پھر جہاز. یعنی ہماری لامحدود خواہشیں کہیں ختم نہیں ہونے والی. جب تک ہم قناعت پسند نہیں ہوں گے, کنٹینٹڈ نہیں ہوں گے, ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں میں اس سے زیادہ ہو گیا بے صبری. بچوں میں بھی ہم نے بے صبری ڈال دی ہے. اب یہ والا سیل فون نہیں, اس سے بڑا, اب اس سے بڑا لیپ ٹاپ فلاں. مطلب ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم وہی بات ہے کہ ہم جو ہماری جنریشن ہے نا, میں چاہتی ہوں کہ سب سے بڑی, میں جانتی ہوں کہ یہ کوتاہی ہماری طرف سے ہو رہی ہے. یہ جو بچے ہیں نا آج کل کے, دیکھیں میں پچھلے صدی سے ہوں, کہہ لیں کہ میں 76 کا کہہ لیں, اس کے راؤنڈ اباؤٹ میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اس وقت میں 45 ایئرس کی ہوں. تو اب ہماری جو نسل تھی نا پچھلی, ہم نے جب یہ نیو ملینیم آیا نا, ایک دم چینجز آئیں. اب دیکھ لیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کس طرح چینج ہو رہی ہے ایک دم سے. اگر ہم ان بچوں کے مسائل, آپ لوگوں کے مسائل نہیں سمجھیں گے, ساتھ نہیں دیں گے, وہ ایک جنریشن گیپ کو ہم ختم نہیں کریں گے, ہم ان کو بلیم کرتے جائیں گے. یعنی ہمارا اس وقت المیہ کیا ہے؟ میں بطور ماں اپنے بچے کو بلیم کری جا رہی ہوں کہ اس وقت ہر وقت موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, یہ کیا کری جا رہے ہیں, آن لائن کلاسز کے چکر میں یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یعنی میں کہتی ہوں کہ گریڈنگ ہو, بس یہ بچہ نے 100% مارکس لیں. اچھا بچے کے مسائل کیا ہیں میں نہیں سمجھنے سے ہی قاصر ہوں, بلکہ میں نہیں سمجھنا چاہ رہی نا کہ آج کے بچوں کے مسائل کیا ہیں. میں جاننا ہی نہیں چاہ رہی, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میرا مطلب وہ جنریشن گیپ ہے ہمارے بیچ میں. والدین کا بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے, اساتذہ کی بچوں کے ساتھ بالکل اٹیچمنٹ نہیں ہے. جب ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر یہ تو نتیجہ نکلے گا. میں عموماً کہا کرتی ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری صحیح اور غلط کی پہچان کروانا نہیں ہے. تو وہ میڈیا صرف بتا رہا ہے, انفارمیشن دے رہا ہے نا ہمیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کس کی ذمہ داری ہے پھر وہ صحیح اور غلط بچوں کے دماغ میں کھچڑی پکی جا رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا وہ یا تو استاد ہے بچوں کو ٹائم دے, اس کے ساتھ بچہ سارا دن رہتا ہے, وہ اگر بچے کو نفسیاتی طور پہ نہیں جانے گا, ذہنی طور پہ اس کے ساتھ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, تو بچہ کس کے پاس جائے پھر؟ ماں جو ہے, ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, وہ کچن میں ہے یا کہیں نہ کہیں بزی ہے, وہ بھی بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہی, تو بچہ کس کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جائے بچے. اچھا میڈم, آپ پنجابی شاعری بھی کرتی ہیں. اصل میں ہمارا پلان تھا کہ آپ سے کلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنتے, لیکن کچھ کوشچنز پھر ایسے ہیں کہ جو ضروری ہوتے ہیں. تو پنجابی کوئی اپنا فیوریٹ قطع آپ کو اچھا لگتا ہو, یا جو آپ چاہتی ہوں کہ میں یہ سنانا چاہتی ہوں, یا کوئی اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ ضرور. واقعہ کوئی دلچسپ نہیں کہہ سکتے, واقعات میرے اس طرح کے ہیں کہ جس میں دکھ کا پہلو پھر نکل آتا ہے, کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک اسٹرگل کا سامنا رہا, کیونکہ جو لہروں کے مخالف چلتے ہیں نا تھوڑا سا, ان کو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی ایسے حالات کا سامنا رہتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی رشتہ دار, جیسے کوئی بھی پیرنٹس ہے کچھ, وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے یا وہ جان نہیں رہتے. جب آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں نا تو دنیا آپ کے اگینسٹ ہوتی ہے اس وقت. جب میں نے پہلی دفعہ
मतलब पढ़ाई के लिए ही घर में स्ट्रगल की या कहा फादर से कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे जाना है। तो उस वक्त भी उनका यही था, जैसे हमारे यहाँ होता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, फ़लाँ फ़लाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक वो रास्ता बनाया। अब देखें वहाँ की बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वही लोग अब कहते हैं कि उसकी तरह बन के हमें दिखाओ। मेरी अपनी फैमिली की, वहाँ के सब लोग तो बहुत सारी जॉब कर रही हैं, यूनिवर्सिटी से कम किसी ने नहीं पढ़ा, मेरी अपनी फैमिली में से भी बच्चियों ने, सब ने यानी एक रास्ता दिया और सबके माइंड चेंज कर दिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जब यहाँ एम इंग्लिश शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को था कि एम इंग्लिश बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, बच्चियाँ रोते धोते आती थी, लोग भी उनको हर्ट करते थे कि नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों को कि बाहर से लोग आते थे ना, वो कहते थे कि यहाँ पे जड़ावाला में इतना बच्चा है, एम इंग्लिश इतने लोगों को करवा दिया कि ईंट उठाएं तो एम इंग्लिश बच्ची निकल आती है। यानी इतने लोगों को मैंने करवाया, यानी जब भी मैंने किया है काम, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, तो इसलिए मुझे मसाइल का सामना ज़्यादा रहा। तो लहरों के मुखालिफ चलना हमेशा ना बहुत तकलीफ दे भी होता है आपके लिए कि आपको राहों के कांटे चुनने पड़ते हैं। तो ये ना इसका उन्वान है, पंजाबी है, 10 माए, नज़्म का उन्वान है 10 माए। सुंजी पई है बख्त हवेली, सुंजी पई है बख्त हवेली, जान वाले ना आए, ना कोई इत्थे कागा बोले, मोर ना पहला पाए। मुक गईयां पिपल दियां छावां, मुक गईयां पिपल दियां छावां, टालियां रोग लगाए, तेरियां गल्लां करदे रहिंदे, किक्कर पत्तर साए। शाम दा वेला जान दा वैरी, दिल भी डुबदा जाए, तांग तेरी दे पंख पखेरू, शाम हुई मुड़ाए। कलम कल्ला दिल दा वेड़ा, ईदां कौन मनाए, उचियां कंधां वैन करदियां, बुक बुक रोंदियां माए। 10 माए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ग्रामी, ये थी जड़ावाला से ताल्लुक़ रखने वाली मुसन्निफ़ और शायरा जिनकी आपने पूरी कहानी सुनी, उनका कलाम सुना। उम्मीद है कि आपने महसूस किया होगा उनकी इस कहानी को, आप महसूस हुए होंगे। आपकी जो शायरी है डेफ़िनेटली उसने आपके दिल के जो दरीचे हैं उनको खोला होगा, आपके क़ुलूब व ज़हान इनके लफ्ज़ों से मुतासर हुए होंगे। हम एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।